अल्लाह करीम ने जब कहा ना कि इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, वक्त कम है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। रब कायनात ने कहा कि जब तुम मेरी ज़ात पर ईमान ला चुको ना, तो मेरी ज़ात और मेरे नबी की ज़ात पर ईमान लाना है। अब ईमान लाने के बाद कलमा तैयबा पढ़ने के बाद पहला काम क्या है? वाक़ीमुस्सलाह, नमाज पढ़ना, जो हम वैसे तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन किसी मजलिस में जाए तो हमें घड़ियां नजर आ जाती है कि जी नमाज का टाइम है। हालांकि जो कुरान में कहा ना कि इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, कि नमाज जो है वो मुकर्रर वक्त पर फर्ज है। अब मुकर्रर वक्त कौन सा है? जिस तरह भी नमाज ज़ोहर की अज़ान हुई, गालिबन कसीर तादाद में यहाँ पर उलमा मौजूद हैं। नमाज ज़ोहर का टाइम तकरीबन 3:45-4 बजे तक है। अब इसके अंदर तुम जब पढ़ो वो नमाज अदा हो गया। जब खेल कूद हो तो फिर पहले नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन जहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की बात की जाए, अल्लाह के महबूब नबी ने फरमाया कि एक बंदा पूरी रात इबादत करता रहे, नफली इबादत करता रहे, एक बंदा सुबह उठकर बीदार होकर कुरान और हदीस की एक बात सुने, ताजदार अरब अजम ने फरमाया कि वो इंसान आला व अरफा है। मजालिस तो और भी होती हैं, तकरीबात और भी होती हैं, उन महफिल में जाना भी बेफायदा है, वहाँ पर बैठना भी बेफायदा है, लेकिन जहाँ पर महफिल ज़िक्र सज जाती है वहाँ पर जाना भी बरकत है, बैठना भी बरकत है, कलाम करना भी बरकत है, गुफ्तगू करना भी बरकत है। मैं अगर हदीस की तरफ जाऊँ तो अल्लाह के महबूब नबी की बारगाह में जब ऐसी ज़िक्र की मजालिस होती हैं, अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, महफिल जब वाइंड अप ख़त्म हो जाती है, रब की बारगाह में जाते हैं कि मौला फलां इलाके के बंदे जो थे तेरा और तेरे नबी का जिक्र कर रहे थे। रब कायनात कहता है फरिश्तों गवाह रहना, मैंने सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दी है। एक फरिश्ता कहता है रब्बा एक बंदा ऐसा भी था जो चलते फिरते जा रहा था, वैसे उसने आवाज़ सुनी वहाँ पर बैठ गया, न जिक्र के इरादे से आया था न नीयत से आया था, वैसे वहाँ पर बैठ गया। रब कायनात ने कहा फरिश्तों गवाह रहना, अहले जिक्र की वजह से मैंने उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दी है। फिर भी टिल्ली सुभान अल्लाह है, सारे आपको सुभान अल्लाह। पता चले ना, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के सिपाही बने, हम जहाँ पर भी लोगों को बीदार किया, और सबसे ज़्यादा इस टाइम हमारा खित्ता कोसार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जब भी तरना होता है तो रीढ़ की हड्डी की हैसियत से ये खित्ता कोसार के अब्बासी, क्योंकि इनके रगों में हज़रत अब्बास का खून था, और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो थे जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में मेरे करीम मुस्तफ़ा का ख्याल रखा है। तो ज़ाहिरी बात हम उनके चाहने वाले हैं। अगर हमारे अमीर मुजाहिदीन ने उस दौर में कहा तब भी हम हाजिर थे, अब अमीर इब्ने अमीर अब हमें अगर हुक्म देगा 17 फरवरी को ना कोई इदारा देखा जाएगा, ना कोई परेशानी देखी जाएगी, ना घर देखा जाएगा, कुछ भी नहीं देखा जाएगा। पाकिस्तान इस वजह से हासिल किया था कि यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल का कानून हो, जहाँ पर अल्लाह के महबूब नबी की इज्जत और नामूस की। ये बात मैं एक बात बड़ी पते की आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये आप कल से परसों से बातें कुछ अरसे के बाद सुनेंगे। आपको यहाँ पर टीवी के जरिए मीडिया के जरिए इस्लाम के बारे में बताया जाएगा। जी हम तो बड़े इस्लाम वाले हैं, हम बड़े मोहब्बत वाले, बड़े प्यार वाले। आप दिल की गहराइयों से ये मेरी बात सुनना और फिर अपने दिल के मुफ्ती से ये आप खुद जो है वो फतवा ले लेना कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। फ्रांस के सफ़ीर को यहाँ से इस वजह से नहीं निकाला जा सकता कि जनाब अगर हमने फ्रांस के सफ़ीर को यहाँ से निकाल दिया तो ऐसा होगा कि जनाब हमारे साथ फ्रांस वाले नाराज़ हो जाएंगे, फ्रांस वाले नाराज़ हो जाएंगे। कुछ ममालिक हमारे साथ क्यों नाराज़ होंगे कि हमने उनके सफ़ीर को यहाँ से निकालना है। तवज्जो रखना, हमने उनके सफ़ीर को यहाँ से निकालना है। यार सोच तो सही कि वो यहूद निसारा होकर, वो काफिर होकर अपने मुल्क के साथ इतनी मोहब्बत और प्यार करते हैं। ज़रा मुझे बता तेरा ईमान कहाँ पर है? वो तो मेरे महबूब नबी की नामूस को पढ़ के है और मेरे करीम मुस्तफ़ा के खाके बना डाले, सरकारी सतह पर उन्होंने बना डाले, उन्हें कोई खबर नहीं। और हम फ्रांस के सफ़ीर को यहाँ से इस वजह से नहीं निकालते कि वो ना हमसे नाराज़ हो जाए। अरे फ्रांस वाले नाराज़ हो या ना हो, मुझे बता अगर मोहम्मद अरबी नाराज़ हुए तो तेरा क्या बनेगा? खुदा की कसम जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी गैरत ईमानी है, वो इस मुतालबे से 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। उसे पता है अल्लाह के महबूब नबी की इज्जत और नामूस जो है ये पहले है, बाकी काम बाद में है। अरे अगर उनके अंदर इतनी गैरत है, तुम्हारी गैरत कहाँ है? तुम्हारा इस्लाम कहाँ है? तुम्हारा दीन कहाँ है? तुम्हारी उम्मती होना कहाँ है? तुम्हारा आशिक होना कहाँ है? नबी का गुलाम होना कहाँ है? कि फ्रांस वाले नाराज न हो जाए, मोहम्मद अरबी बेशक नाराज हो जाए, बाप छोड़कर आ जाएगा, माँ छोड़कर आ जाएगी, बेटी छोड़कर आ जाएगी, सारे घर
والے چھوڑ کر آ جائیں گے، قبر میں تاجدار ختم نبوت کی ذات آئے گی، حشر کے میدان میں نفس نفسی کا عالم ہوگا، باپ بھی بھاگے گا، بیٹی بھی بھاگے گی، ماں بھی بھاگے گی، چاہنے والے بھاگیں گے، قبیلے والے بھاگ جائیں گے، برادری والے بھاگ جائیں گے، آج ہم جن کو زندہ باد کہتے ہیں وہ سارے کے سارے بھاگ جائیں گے، وہاں پر اگر کام آئیں گے تو محمد عربی کی ذات کام آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے ساتھ وفا کرو۔ مجھے بتاؤ تحریک لبیک پاکستان یا خادم رضوی صاحب یا ان کے بیٹے یا ان کے چاہنے والے، مجھے بتاؤ ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ساری زندگی جس بندے نے ایک مسجد میں گزار دی اور پھر نہ تو دولت کے بارے میں دیکھا نہ شہرت کے بارے میں، محکمہ اوقاف کے سرکاری خطیب تھے اس کو بھی آپ نے چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ چھڑا کر اللہ کے محبوب نبی کے ساتھ وفا کی۔ مجھے بتاؤ نا، جنہوں نے تخت و تاج حاصل کیے، اقتدار حاصل کیا، بادشاہت حاصل کی، ساری دولت حاصل کی، لیکن اللہ کے محبوب نبی کے ساتھ وفا نہ کی، تو مجھے بتاؤ آج ان کی نسلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ اور جس بندے نے، جس کے پاس ظاہری اسباب کچھ بھی نہ تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ وفا کی ہے، خدا کی قسم کائنات کی ہر شے نے خادم رضوی کے ساتھ وفا کی ہے۔ ساری زندگی لوگ نعرے لگاتے ہیں، لیکن خادم رضوی نے یہ نہ کہا کہ خادم رضوی زندہ باد، لبیک زندہ باد، اس نے کہا تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ وہ نبی کیوں نہ زندہ باد ہو جس کی وجہ سے رب کائنات نے ہمیں ساری نعمتیں عطا کی ہیں، ساری عظمتیں عطا کی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، کوئی چکنے کی بات نہیں۔ خدا کی قسم مینار پاکستان کے اندر کروڑوں کی تعداد میں اس شکان مصطفیٰ نے خادم حسین رضوی کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر کے آئے تھے کہ ناموس رسالت کی خاطر ایک جان کیا، لاکھ جان ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ یہود و نصارہ ہو کر فرانس کے ساتھ وفا کرنے کے لیے تیار ہے، خدا کی قسم ایک بچے سے لے کر ایک بابے تک، ایک بابے سے لے کر ایک جوان تک نبی کی ناموس پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہے۔ جڑا جڑا تیار ہاتھ کھڑے کرو، ذرا پتہ تو لگے نا، یہ بات ذہن میں رکھنا، ہم جس نبی کی بات کرتے ہیں نا وہ ہمارے دل کے ارادے بھی جانتا ہے۔ میں کیا سوچ رہا ہوں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، میرا نبی اس سے بھی باخبر ہے۔ اور نبی کی تو بڑی شان ہے نا، مفتی صاحب نے بات کی تھی کہ عام مومن جو ہے وہ جب قبر میں جاتا ہے تو بہت کچھ سن سکتا ہے، سننا تو یہ تو دور کی بات ہے نا، قوت سماعت جس کو کہتے ہیں نا دیکھنا، اس کی نظر کتنی تیز ہوتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے، چاہے مرد و زن ہو، مرنے کے بعد جب اس کی قبر کے سامنے اگر کوئی درخت ہو نا، تو اس درخت کے اوپر کوئی پرندہ آ کر بیٹھے تو وہ منو مٹی کے نیچے سے دیکھ سکتا ہے کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے، وہ نر ہے یا مادہ ہے۔ یہ رشتہ ہمیں اللہ کے نبی دے کر گئے، اور اسلام ہمیں یہ رشتہ دے کر گیا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم۔ اللہ کے نبی وہ رشتہ دے کر گئے، وہ عظمت۔ آج باپ ہے تو وہ فخر کرتا ہے، ماں ہے تو وہ فخر کرتی ہے، باپ ہے تو وہ کہتا ہے گھر سے باہر نہیں جانا، ماں ہے تو کہتی ہے گھر سے باہر نہیں جانا، حالات بہت خراب ہے بیٹا، معاملات بہت خراب ہیں، لبیک والے راستے بند کر دیتے ہیں، روڈ بند کر دیتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، سکول کا معاملہ ہے، کالج کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا افسوس وہ ماں اب کہاں سے آئی؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے کیوں نعرے لگائے جاتے ہیں کہ جب ماں اپنے بیٹے کو آغوش میں لیتی تھی، درود و سلام کی لوریاں دیا کرتی تھی، تاجدار ختم نبوت کی لوریاں دیا کرتی تھی، پھر اس کی آغوش میں جو پیدا ہونے والا بیٹا تھا وہ 18 پارے حافظ کر کے آتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ ماں نیک تھی، باپ نیک تھا۔ جو ماں اور باپ نیک ہوں وہ ناموس رسالت کو پہچان سکتے ہیں، جو نیک نہ ہوں وہ ناموس رسالت کو نہیں پہچان سکتے ہیں۔ اس ماں کو کیا خبر، اس باپ کو کیا خبر کہ میرے کریم مصطفیٰ کی آمد سے قبل باپ کو فروخت کیا جاتا تھا، ماں کو بیچ دیا جاتا تھا۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، خدا کی قسم جب ماں بوڑھی ہوتی تھی، باپ بوڑھا ہو جاتا تھا، بازار میں لے جایا جاتا تھا، باپ پوچھتا تھا بیٹا کدھر لے کر جا رہا ہے؟ جواب ملتا تھا ابا حضور بوڑھے ہو چکے ہو، اب تم کسی کام کے نہیں، آپ کو بیچ دیا جائے گا، فروخت کر دیا جائے گا، غلام بنا دیا جائے گا۔ جب فران کی چوٹی سے تاجدار ختم نبوت کا سورج طلوع ہوا، میرے کریم مصطفیٰ نے کہا ارے پگلو، جس باپ کو بیچنے کی کوشش کرتے ہو رب کائنات نے اسی باپ کو جنت کا دروازہ قرار دے دیا ہے۔ جس ماں کی تم توہین کرتے تھے جنت اس ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آج ماں اور باپ جو ہیں وہ ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر میرے نبی کی تعظیم و تکریم کرتے رہے، خدا کی قسم حق نہیں ادا کر سکتے۔ ماں کو پہچان دی تو دین اسلام نے دی ہے، باپ کو پہچان دی دین اسلام نے دی ہے، بیٹی کو شرم و حیا ملا اسلام کی وجہ سے ملا ہے، دنیا کو امن ملا نبی کی وجہ سے ملا ہے۔ تو پھر وہ نبی کی خاطر
امام حسین سے بڑھ کر کس کا خاندان ہو سکتا ہے، جس خاندان کے بارے میں قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوتی رہی اور جن کے جھولا چلانے کے لیے اللہ کے فرشتے زمین پر آتے تھے، لیکن جب مشکل وقت آتا تو حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں پیر ہوں، حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں آل رسول ہوں، حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں سید ہوں، حسین نے پیغام دیا میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، جہاں پر امن کی بات ہو وہاں پر امن کی بات ہوگی، لیکن جہاں پر نبی کی عزت و ناموس کی بات ہو، اسلام کی عزت و ناموس کی بات ہو، وہاں پر حسین تمہیں پیغام دے رہا ہے جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، یہ پیغام دے رہا ہے حسن کی صورت میں تمہارا بیٹا ہو قربان کر دو، حسین کی صورت میں تمہارا بیٹا ہو قربان کر دو، علی اصغر کی صورت میں تمہارا بیٹا ہو قربان کر دو، علی اکبر کی صورت میں تمہارا بیٹا ہو قربان کر دو۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ اولاد عطا کی ہے، نبی کے وسیلہ سے عطا کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو یہ باتیں دل سے نکال دو۔ امن کی بات کرتے مجھے بتائیں، امن وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر امن کی بات ہو۔ کوئی میرے باپ کو گالی دے میں سراپے احتجاج ہو جاؤں، میری ماں کے بارے میں کوئی بات کرے میں غصے میں آ جاؤں، میرے خاندان کے بارے میں بات کرے میں غصے میں آ جاؤں، اور تاجدار ختم نبوت کے بارے میں کوئی بات کرے ہم خاموش ہو جائیں۔ میرے باپ کا کوئی کارٹون بنا دے، خاکے کارٹون، اگر میرے باپ کا کوئی کارٹون بنا دے مجھے غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ وہ غصہ آئے گا نا، میں اس سے ناراض ہوں گا۔ اور ایک بندہ میرے نبی کے خاکے بنا ڈالے، کہاں ہے غیرت ایمانی، کہاں ہے یہ عشاقان مصطفیٰ جو کہتے ہیں اقوام متحدہ کے اندر جا کر ہم نے اسلام کی بات کی ہے، ہم بڑے عاشق ہیں، کہاں ہے تمہارا عشق، کہاں ہے تمہاری محبت، کہاں ہے تمہاری وفا؟ اگر تم عشق مصطفیٰ دکھاتے، یہ علماء جن کی ذمہ داری ہے نماز پڑھانا، قرآن و حدیث کا سبق دینا، یہ کیوں روڈوں پر آ جاتے؟ جن کو اللہ کے محبوب نبی نے کہا کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، جو نبی کے وارث ہیں وہ روڈوں پر موجود ہوتے ہیں، لیکن جو ان کی وجہ سے عاشق بنے وہ اپنے گھر میں سوئے ہوتے ہیں، کوئی تسبیح پہ تسبیح چلا رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے۔ نماز تو دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ہے، حج زندگی میں 1 مرتبہ ہے، لیکن خدا کی قسم میرے نبی کی عزت و ناموس 24 گھنٹے ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں۔ اس لیے میرے بھائیو حشاش پشاش ہو کر خاندان قبیلے برادری کو سائیڈ پر رکھ کر ووٹ تم جس مرضی کو دو، ہم یہ نہیں کہتے تم لبیک کو دو، جہاں تمہارا جی چاہتا ہے اس کو دو، لیکن جتنا نبی کا کلمہ لبیک والوں نے پڑھا ہے اتنا ہی تم نے پڑھا ہے، جتنے نبی کو لبیک والے مانتے ہیں اتنا تم ہی مانتے ہو۔ لبیک والوں کی قبر میں بھی یہی نبی آئے گا، تمہاری قبر میں بھی یہی نبی آئے گا، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کے ساتھ وفا کرو۔ جو بندہ یہ کہے کہ لبیک کا نعرہ بھی سیاسی ہے اور یہ سیاست کی بات کرتے ہیں، خدا کی قسم وہ سوچے کہ جس بندے کو اللہ کے محبوب نبی کا نعرہ سیاسی نظر آئے یوں سمجھو کہ وہ ایمان سے خالی ہے، کہ جس کے دل میں ایمان ہو وہ ہمیشہ نبی کی بات کرتا ہے۔ تو ہم ایصال ثواب کی بزم میں یہاں پر آئے، ہم